سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ فلسطین اور اسرائیل کی اصل میں لڑائی کیوں ہے۔ عیسائی بھی کہتا ہے کہ اس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، یہودی بھی کہتا ہے کہ اس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، مسلمان بھی کہتا ہے کہ اس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن دیکھیں حقیقت معنی میں کن کا تعلق ان سے ہے۔ دیکھیں مسلمان اس وجہ سے کہتا ہے کہ ہمارا تعلق وہاں سے ہے کیونکہ مسلمانوں کا وہ قبلہ اول رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر قبلہ اول کی فضیلت آئی ہے اور اس قرآن پاک نے اس سرزمین کو برکت والا سرزمین کہا ہے، رحمت والا سرزمین کہا ہے، نبیوں کا مسکن رہا ہے۔ اس وجہ سے اس سرزمین کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ عیسائی کے نزدیک اہمیت اس وجہ سے ہے کہ عیسائی کہتا ہے کہ وہاں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہودی کہتا ہے کہ وہاں ہیکل سلیمانی ہے۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کا سارا کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، کیا حال چال ہے یارو؟ دوستو میں آپ کا بھائی مختار سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں مختار سیفی آفیسر۔ دوستو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نزدیک بہت معتبر تھے، قوم کے نزدیک بھی وہ معتبر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اسرائیل کہا کرتے تھے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، لوگ ان کو اسرائیل کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 یا 12 بیٹے تھے، قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، قرآن پاک کے اندر یاد رکھنا بہت سارے نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے کسی اور نبی کا تذکرہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، کنویں کے اندر سے ایک تاجر وہاں سے لے گیا اور جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ وہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر پہرا کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگ گیا۔ میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کمنٹ میں کہہ دیں، میں انشاءاللہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں گا، لیکن میں ابھی اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ دوستو تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے، جیل کے اندر سے نکلے، پھر ان کے بعد ان کو منشی بنا دیا گیا، خزانے کا مالک بنا دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا، ان کے بھائیوں کے لیے ایک مخصوص جگہ متعین کر دی گئی جن کو اسرائیل کہا گیا۔ وہ مخصوص جگہ صرف انہی کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے جو خاص انہی کے لیے تھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، انہی کی اولاد جو آگے بڑھی ان کو یہودی کہتے ہیں۔ یہودا کی اولاد میں تقریباً 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، 70,000 انبیاء علیہ السلام اس دھرتی پر آئے، جس میں بڑے بڑے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام اسی میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیل کے اندر ہی تھے، لیکن فرعون کے ظلم و بربریت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین یعنی اسرائیل چھوڑ کر وہ مصر کی طرف رخ کیے اور وہاں چلے گئے، اور راستے کے اندر ہی دریائے نیل کے اندر جو فرعون کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی غرق ہو گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چلے گئے۔ اسی درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت ساری انعامات کی، جن میں سے منت سلوہ کا بھی واقعہ آتا ہے، مچھلیوں کے شکار کا ذکر بھی آتا ہے، عصا کا تذکر آتا ہے، بہت سارا واقعہ ہے۔ بہرحال یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جن کو عصا مبارک کہتے ہیں ان کو، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے سب نبیوں کی جو خاص چیزیں تھیں سب کو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ اور یاد رہے کہ وہ صندوق کوئی عام صندوق نہیں تھا، بلکہ وہ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو دیا۔ اسی طرح وہ صندوق نبیوں کے پاس ہی منتقل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر یہودیوں کے پاس گیا۔ کہتا ہے کہ وہ صندوق جالوت کے ہاتھ لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جالوت اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ عام لوگ ان سے نہیں لڑ پاتا،
ہم لوگ ان کا نام سن کر ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے، اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے اور جالوت کو مار گرایا، اور ان سے تابوت سکینہ، وہی تابوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے چلا آیا تھا، قرآن نے ان کا نام تابوت سکینہ کہا ہے، وہ تابوت سکینہ ان سے حاصل کیا۔ یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد اپنا نبی تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کرنا شروع کر دی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کرانے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے جانشی، ان کے لختے جگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہیکل کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر، شیطانوں پر اور دوسری مخلوقات پر بھی تھی، لہذا انہوں نے جن کی مدد سے ہیکل کی تعمیر شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر اس سرزمین پر حملہ کر دیا اور اس سرزمین کو تہس نہس کر دیا، اور وہاں سے تابوت سکینہ لے کر واپس چلا آیا۔ سپرس ڈے نے پھر سے دوبارہ اس شہر کو حاصل کیا، پھر وہاں ہیکل سلیمانی پھر دوبارہ تعمیر کی، وہاں یہودیوں کو پھر سے بسایا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے نہ جانے کیسے کیسے القاب سے ان کو پکارا، بہت ساری ایسی باتیں ان کو کہیں جو مناسب نہیں تھا، ان کو نبی ہونے کو تسلیم نہیں کیا، لہذا وہ جانی دشمن ہو گئے۔ وہاں سے یہودی دو فرقے میں بٹ گئے، ایک یہودی ایک عیسائی۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان کو نبی تسلیم کیا، وہ عیسائی ہو گئے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ یہودی ہی رہا۔ سپرس ڈے نے دوبارہ اس شہر کو آباد کیا، دوبارہ اس کو حاصل کیا اور وہ یہودیوں کو آباد کیا، اور وہاں پر پھر ہیکل کی تعمیر کی۔ اب یہاں سے یہودی اور عیسائی کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے، کافی دنوں تک ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ بہرحال ایک وقت آیا کہ عیسائی ایک سپاہی ٹائٹس نام کا آدمی، یہ بہت بہادر آدمی تھا، یہ آدمی آگے بڑھا اور یہودیوں کو مار بھگایا وہاں سے، اور اس یروشلم پر یعنی اسرائیل پر قبضہ بیٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ عیسائیوں کے قبضہ میں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کی طرف بڑھے، مسجد اقصی فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ عیسائی جہاں پر اصل معنی میں مسجد اقصی تھا وہاں پر گندگی پھینکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بہت برہم ہوئے، ان پر بہت غصہ ہوئے۔ پھر اس جگہ کو صاف کروائی گئی اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، وہی مسجد جسے آج ہم پیلی گنبد والی کہتے ہیں۔ یہاں پر اب میں آپ کی ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیلے گنبد والی مسجد ہی مسجد اقصی ہے، اور آپ نیٹ پر سرچ کریں گے، گوگل پر سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، جہاں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ پیلی گنبد والی مسجد آپ کو مسجد اقصی کی نظر میں آئے گی، لیکن حقیقت معنی میں یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت ساری ویڈیو ایسی دیکھی ہے جو کہتے ہیں کہ کالے گنبد والی مسجد مسجد اقصی ہے، حقیقت معنی میں وہ بھی مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی اس پورے سرزمین کا نام ہے۔ آپ وہاں کے باسیوں سے پوچھے، آپ وہاں کے رہنے والوں سے پوچھے، یہ مسجد بعد میں تعمیر کی گئی ہے، وہاں جتنی زمینیں ہیں وہاں کے جگہ کا نام مسجد اقصی ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیلے گنبد والے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد وہاں عیسائیوں کو بھی آنے کی پرمیشن دے دی، یہودیوں کو بھی آنے کی پرمیشن دے دی، اور بنو عباسیہ تک جب تک خلافت عباسیہ قائم رہی اب تک وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، عیسائی پھر مسلمانوں پر حملہ کیا اور وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، ان کی آزادی کے لیے 50 سے زائد جنگیں لڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کاوشوں کو قبول فرمایا، ان کی محنتوں کو قبول فرمایا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسجد اقصی دوبارہ فتح کیا گیا، اور تقریباً 700 سالوں تک مسجد اقصی خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کی لالچ دی، روپے کی لالچ دی، سونے چاندی کی لالچ دی کہ آپ اتنے رقم لے کر ہمیں یہ دے دیں، لیکن کوئی سلطان بکا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی حفاظت فرمائی،
اور سلطانوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خوف پیدا کیا، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ بہرحال ہٹلر کا وقت آیا، ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کا قتل عام کیا، تقریباً 70,000 یہودیوں کا قتل عام کیا۔ یہودیوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر وہ رہ سکے۔ یہودی اب بے گھر ہو گئے، وہ در در بھٹکنے لگے۔ پھر وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کیا اور وہاں پر وہ پختہ عزم کر لیا کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ لہٰذا اس وقت سے جو یہودی مسجد اقصی گئے تھے، اس وقت سے وہ ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں اپنا شہر بنانا ہے، اب ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہے، اب ہمیں آنے والے یعنی دجال کی تیاری کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لہٰذا اس وقت سے انہوں نے اپنی تیاری کر لی، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کی جڑ مضبوط ہو گئی تو مصری علاقوں پر، عرب کے علاقوں پر، فلسطین کے علاقوں پر وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب عرب نے یہ چاہا کہ ہم اس کو روک لیں، لیکن عرب ان کے سامنے نہیں ٹک پایا، عرب سے زیادہ وہ مضبوط ہو چکا تھا۔ بہرحال وہ برطانیہ کے مدد سے اپنا ایک ملک بنا لیا، جسے آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، وہ اپنا ملک بنا لیا اور آج وہ ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے، آج ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 بار تعمیر کی جائے گی۔ یاد رکھنا 2 بار تعمیر ہو چکی ہے، صرف 1 بار تعمیر ہونا ہے، اور یہودی اب یہ چاہ رہا ہے کہ مسجد اقصی کی سرزمین جو ہے پھر وہاں پر تیسرا ہیکل بنانا چاہتا ہے تاکہ ان کا مسیح دجال آئے اور وہ اپنے مسیح دجال کے لیے ہر طرح کے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے، یہودیوں کا کہنا ہے کہ مسیح دجال آئے گا تو ہمارا بول بالا ہوگا، دنیا کے اندر ہماری حکومت ہوگی، اور یقین مانے میں ایسا ضرور ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ دجال آئے گا اور اس وقت یہودیوں کا بول بالا ہوگا، لیکن دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہودی یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ آئے ہیں، اور یہودی یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مسیح دجال کو بچایا جا سکے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس بارے میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بولیں، انشاءاللہ میں ضرور آگے ویڈیو بناؤں گا، اور جس ٹاپک پر بھی آپ کو ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ السلام علیکم۔